اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہمارا درس کتاب تعلیم احکام میں ان چیزوں کے بارے میں ہے جن پر سجدہ صحیح ہے۔ اب تک ہم نے اس سجدے کے سلسلے میں بہت سارے چیزوں کو بیان کیا گزشتہ دروس میں۔ آج ان چیزوں کو بتاتے اور بیان کرتے ہیں کہ جن چیزوں پر سجدہ صحیح ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر سجدہ صحیح ہے؟ بعض چیزیں ہیں جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ ان میں نمبر 1، سجدے میں پیشانی کو زمین یا زمین سے اگنے والی اس چیز پر رکھے جس کا تعلق انسان کی خوراک یا پوشاک سے نہیں ہے۔ سجدے میں انسان پیشانی کہاں رکھے؟ اپنی اس چیز پر رکھے جس کا یعنی وہ زمین سے اگنے والی ہو اور ایسی ہو جس کا تعلق انسان کی کھانے اور پہننے سے نہ ہو، یعنی جو کھانے اور پہننے میں استعمال نہ ہوتی ہو، ایسی چیز پر سجدہ کرے۔ زمین سے وہ چیز اگے، زمین سے وہ چیز ہو اور کھانے اور پہننے میں استعمال نہ ہوتی ہو۔ نمبر 2، جن چیزوں پر سجدہ جائز ہے ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پتھر، نمبر 3 پکی ہوئی مٹی، پکی جو مٹی ہے اینٹ وغیرہ جیسے، نمبر 4 چونا، چونا جانتے ہیں جو پان میں کھاتے ہیں، صحیح۔ نمبر 5 لکڑی، لکڑی پر چونا، وہ لکڑی پر سجدہ صحیح ہے، صحیح۔ نمبر 6 گھاس وغیرہ، یعنی گھاس پر سجدہ صحیح ہے۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پتھر، نمبر 3 پکی ہوئی مٹی، نمبر 4 چونا، نمبر 5 لکڑی اور نمبر 6 گھاس وغیرہ۔ ان چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ یہ آپ یاد کیجئے گا باقاعدہ، آپ 1 2 3 4 5 ایسے کر کے یاد کیجئے گا، ایسا نہیں کہ بس بھول جاؤ۔ پھر اگر آپ سے پوچھا جائے کتنی، پہلے آپ سے پوچھا جائے مثلا سجدہ کس چیز پر کرنا چاہیے، تب آپ کو یہ جواب دینا ہے سجدے میں پیشانی کو زمین یا زمین سے اگنے والی اس چیز پر رکھے انسان جس کا تعلق انسان کی خوراک یعنی کھانے سے یا پوشاک یعنی پہننے سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جواب کیا ہے؟ مطلق ہے، عام جواب ہے۔ لیکن آپ سے پوچھا جائے کن کن چیزوں پر، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر سجدہ صحیح ہے، تو اب آپ بتائیے۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پتھر، نمبر 3 پکی ہوئی مٹی، نمبر 4 چونا، نمبر 5 لکڑی اور نمبر 6 گھاس۔ ان چیزوں پر سجدہ صحیح ہے۔ پٹی مٹی کیا ہوتی؟ جی ارے بابا یہ تو بہت بعد کی بات ہے، کہاں لے آئے ہو؟ ہاتھ میں سجدے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت بعد کی بات ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنے کی انشاءاللہ اس دور میں۔ اصل بتا رہے ہیں کہ اصل سجدہ کس چیز پر جائز ہے، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ جب کچھ بھی نہ ہو، کپڑا بھی نہ ہو تو آپ ہاتھ پہ کیجئے، ورنہ کہاں جائے گا، اتنا پڑا رہا ہے۔ جی اس میں نہیں ہوگا، اس میں آپ نماز کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو، اس پہ سجدہ نہیں ہوگا۔ نہ فرش پہ جو کپڑا وغیرہ کا فرش ہوتا ہے یا کارپیٹ موٹیٹ ہوتے ہیں ان پہ بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ صرف ان چٹائیوں پہ سجدہ صحیح ہے جو چٹائیاں پہلے لکڑیوں سے تیار ہو، گھاس پھوس سے پتوں سے تیار ہوتی تھی، ان پر سجدہ صحیح ہے۔ سمجھ میں آ گیا خاہران سب؟ جی کوئی گیا آپ میں سے؟ ہاں فاطمہ جعفری، موتا کی فاطمہ جعفری جی، اچھا ٹھیک۔ کیا بھائی؟
کتاب کہاں چلی گئی؟ اچھا ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ اب آئیے، اب ہم سجدے کے احکام کے بارے میں پڑھتے ہیں. اب ہم سجدے کے احکام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سجدے کے احکام کیا ہیں. سجدے کے احکام یعنی سجدے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا اس کے احکام ہیں، اب یہ بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، کان سے نکلنے والی چیزوں پر. کان سمجھتے ہیں؟ یعنی کان سے نکلنے والی چیزوں پر، جیسے سونا، چاندی، عقیق، یہ والا جو پتھر ہوتا ہے عقیق کا، یہ کان سے نکلتے ہیں. سب پتھر جو ہیں بعد میں ان کو تیار کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. فیروزہ، فیروز یعنی فیروزہ. فیروزہ جو ہے جو ہاتھ میں پہنتے ہیں انگوٹھی میں، وہ بھی کان سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. وغیرہ پر سجدہ صحیح نہیں ہے، یعنی نہ سونے پر، نہ چاندی پر، نہ عقیق پر، نہ فیروزے پر سجدہ صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی چیزیں کان سے نکلتی ہیں ان پر سجدہ صحیح نہیں. نمبر 2، غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ابھی، دھیان سے سنیے گا. کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کے علاوہ یعنی غیر خدا کے علاوہ سجدہ کرنا حرام ہے. نمبر 3، زمین سے اگنے والی چیز اگر کسی حیوان کی غذا ہے، جیسے گھاس اور بھوسا وغیرہ، تو اس پر سجدہ جائز ہے. گھاس وغیرہ پر سجدہ جائز ہے، پتوں پر سجدہ جائز ہے پیڑ کے. نمبر 4، کاغذ پر سجدہ کرنا صحیح ہے، چاہے وہ روئی یا اس کے مانند دوسری چیزوں سے بنایا گیا ہو. جو کاغذ ہے، کاغذ کوڑا کاغذ جو ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا جائز ہے. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جہاں میرا ماؤس ہے سفید، جو بیچ میں سفید ہے، صحیح ہے، جو ایسا کاغذ ہوتا ہے جہاں لکھا ہوا نہیں ہوتا تو اس پر سجدہ کرنا جائز ہے. صحیح ہے، چاہے وہ روئی وغیرہ سے کیوں نہ بنایا گیا ہو. اگر لائننگ والے پہ بھی نو، ہاں، کوڑے کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے. نمبر 5، سجدے کے لیے سب سے بہتر جگہ سجدے کے لیے کیا ہے؟ قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک ہے، جسے ہم خاک شفا کہتے ہیں. کیا ہے سب سے بہتر جگہ سجدے کے لیے؟ سب سے بہتر سجدہ جو ہے وہ خاک شفا ہے. پھر اس کے بعد اس ترتیب سے بقیہ چیزوں کا انتخاب کریں. اگر کسی کے پاس خاک شفا نہیں ہے تو پھر وہ اس طرح اپنے سجدے کے لیے ان چیزوں کا اس طرح انتخاب کریں. خاک شفا نہیں ہے، خاک شفا اگر نہیں ہے تو عام خاک، عام مٹی جو ہوتی ہے. پھر مٹی بھی نہیں ہے تو پتھر بھی نہیں ہے تو درخت کے پتے، گھاس پھوس، لکڑی. اگر پہلے سجدے میں سجدگاہ پیشانی پر چپک جائے، اب یہ سنیے آپ، یہ ہو سکتا ہے کس کے ساتھ؟ اگر پہلے سجدے میں سجدگاہ پیشانی پر چپک جائے، پسینہ آ رہا ہو، صحیح، چپک جائے اور اس کو جدا کیے بغیر دوسرے سجدے میں چلا جائے تو نماز باطل ہے. یعنی اگر کسی کی پیشانی پر سجدگاہ چپک جائے پہلے سجدے میں تو اسے چاہیے کہ سجدگاہ کو ہٹائے پھر دوسرا سجدہ کرے، ورنہ نماز باطل ہے. خیر، تو آج ہم اپنا درس یہیں پر تمام کرتے ہیں. آنے والے درس میں انشاءاللہ جو شخص عام طریقے سے سجدہ نہ کر سکے اس کو کیسے کرنا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو اور بحث کریں گے اور انشاءاللہ اس درس کو پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.